چلو بھائی، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. تو الفوائد میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر میں لکھا ہے کہ من اراد صفاء قلبہ فلیؤثر اللہ علی شہوتی. کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب اس کو اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، دل کی صفائی کرنی ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ ایک کام کرے. وہ کام یہ ہے کہ اللہ کو فوقیت دے، اللہ کو فوقیت دے اپنی شہوتوں کے اوپر. اللہ کو فوقیت دے اپنی شہوتوں پر. کیا مطلب ہوا صاحب؟ کہ شہوت پرستی سے دل جو ہے وہ مریض ہوتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، جب آدمی اللہ کو فوقیت دے گا، یعنی اللہ کے احکام کو فوقیت دے گا، اس کام سے انکار کرے گا جو شہوت پرستی کی علامت ہے، تو اس کے دل میں کی صحت شروع ہوگی. تو دوسرے الفاظ میں جب انسان جو ہے وہ شہوتوں کی اتباع کریں گے تو اس سے یہ ہوگا صاحب کہ دل جو ہے وہ مریض ہوں گے. اور جب دل مریض ہوں گے تو جو ہے جیسے جب بدن مریض ہوتا ہے تو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، اس میں مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ جسم مریض ہے، طبیعت مریض ہے. آپ بہترین کھانا بھی کھائیں تو مزہ نہیں آتا ہے، رائٹ؟ بہترین آپ غذا لیں، پانی اچھا لیں، ڈرنک لیں، حد یہ کہ جو آپ کو سب سے مرغوب چیز ہوتی ہے کھانا پینا، وہ اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ ان دنوں مریض ہیں. جب صحت واپس آتی ہے تو پھر آپ کا ذائقہ واپس آتا ہے، اب آپ کو مزہ آتا ہے. نہیں، بالکل ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں، مسجد میں، تلاوت میں، اللہ رسول کی باتیں میں مزہ نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مریض ہے. آپ نے مطلب دل اگر مریض ہے تو پھر آپ کو اللہ رسول کی باتوں میں لطف نہیں آئے گا. سمجھے آپ؟ پھر آدمی یہ اس بات کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ ہم کو اچھی تقریریں سنیں. آپ نے اچھی، اگر آپ کو دل چاہتا ہے اچھی تقریریں سنیں تو یہ دل کے امراض کی ایک علامت ہے. آپ سنیں، کیونکہ عام باتوں میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. آپ کو چاہیے ایسا مقرر جو لچھے دار باتیں کرے، آپ کو بہلاتا رہے. تو بس آپ سر دھنتے رہتے ہیں، بھائی کیا تقریر سنی ہے، مزہ آ گیا تھا. آپ نے تو یہ دل کے مریض ہونے کی علامت ہے. کیونکہ آپ کو کوئی بھی اچھی بات کرے آپ کو اچھا لگے کہ بھائی بات بڑی اچھی گئی اس نے، چاہے آدمی حقلاتا ہو، چاہے آدمی کو مطلب زبان پہ عبور بھی نہ ہو، لیکن اپنی بات سمجھا رہا ہے آپ کو، مطلب آپ کی بات سمجھا رہا ہے، تو اگر آپ میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو بس آپ کوئی بھی آدمی کہے، جیسے بھی کہے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گا جی، اس کو قبول کر لیں گے. اور جو دل مریض ہوتے ہیں ان کو صرف لچھے دار باتیں چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے ہندوستان میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بتا، ہندوستان میں صاحب یہ مقررین جب سے پیدا ہوئے قوم کا زوال ہوا. آپ تو جب مقررین ہوئے کہ گھنٹوں بولتے جا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، قوم کا زوال ہوا. کیونکہ بس لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی وہ فلاں صاحب کو بلائیے، سب کیا تقریر کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں ان کو بلائیں گے. لوگ چاہتے ہیں ہمارا جلسہ، ہماری گیدرنگ کامیاب ہو کیونکہ وہ تقریر اچھی کرتے ہیں. یہ صاحب علامت ہے کہ لوگوں کے دل بات قبول نہیں کرتے ہیں، انداز قبول کرتے ہیں، کیسے بات کہی جا رہی ہے بس اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا نقص ہے.
اس کی یہ ہوتا ہے کہ صاحب دل جو ہے وہ آ، وہ مریض ہے، اور اس کا اور یہ مریض کیوں ہوتے ہیں؟ جب آدمی اپنی شہوات کو آ، آ، کی اتباع کرتا ہے. شہوت کی آپ اتباع کریں، چاہے پیسے کی ہو، چاہے جسم کی ہو، چاہے شہرت کی ہو، نام نمود کی ہو، جو بھی ہے شہوت ہے بس. تو اس میں دیکھیے قرآن شریف میں سورہ نساء آیا نمبر اس میں آیا نمبر 119 سورہ نساء، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے شیطان کو وہاں سے نکالا، جہنم سے نکالا، تو جاتے آتے شیطان خبیث نے چند باتیں کہی تھی، ہم کیا کیا کریں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کریں گے. اب دیکھیے اس میں کہہ رہے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں. پھر دیکھیے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پھر ان کے لیے بیکار کی آرزویں بنائیں گے. مطلب یہ ان کو حکم دیں گے کہ تم یہ آرزو کرو، یہ آرزو کرو، یہ آرزو کرو. اب یہ وہ حرام آرزو ہیں. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور تیسری چیز ہے کہ ہم ان کو کمانڈ کریں گے اور وہ ہمارے غلام ہوں گے. تو یہ تین چیزیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ہم ان کو گمراہ کریں گے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ہم ان کے دلوں میں خواہشات ڈالیں گے، اور تیسری چیز ہے ہم ان کو کمانڈ کریں گے کہ وہ کیسے کریں، زندگی کیسے گزاریں. آگے تو یہ چیز جو آیت نمبر 119 ہے سب اس میں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ وہی چیز ہے جو ابن قیم یہاں فرما رہے ہیں، شہوت پرستی. صحیح صاحب. تو اس لیے دیکھیے اللہ کی محبت اور شہوت پرستی یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ نہیں جا سکتے صاحب. شہوت پرستی سے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جب حرام چیز کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو، بس وہیں پہ آپ جم جائیں کہ نہیں یہ نہیں کریں گے، چاہے کچھ ہو جائے، یہ حرام ہے، ہم نہیں کریں گے. سمجھا؟ چاہے کچھ ہو. اس لیے صاحب یہ بہت اہم ہے، ورنہ دل مریض ہوتا رہے گا صاحب. یہ جگہ ابن قیم فرماتے ہیں شغلو قلوبہم بالدنیا. دیکھیے آپ کہنے لوگوں کے دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں آ، اس قدر منہمک ہیں، اس قدر مشغول ہیں کہ اب ان کو اللہ کے کلام کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، قرآن شریف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. آگے کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ دنیا میں بہت حد زیادہ مشغول ہے. یعنی ولو شغلوہا باللہ، اگر دل اللہ سے، اللہ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، لجالت فی معانی کلام ہی، تو اللہ کی کلام کے معنی خود بخود آپ کے دل پر القاء ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود جو ہے وہ معنی دل پہ القاء ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ خواشی پڑھیں گے اور آپ کے دل میں خود بخود معنی القاء ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ زمین تیار ہے، دل کی زمین تیار ہے. اگر تو آپ سمجھے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ اپنا جو کسان ہوتا ہے صاحب، وہ پہلے کھیت جوتتا ہے، بڑی بہت محنت کرتا ہے، یعنی اول روز سے بیج نہیں ڈالتا ہے، بیج آخری میں ڈالتا ہے. پہلے وہ اس کو تیاری کرتا ہے، اور پھر آخر میں بیج ڈالتا ہے، تو فصل تیار ہوتی ہے. تو ایسی دل کی جو کھیتی ہے صاحب، اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پھر ایک دن اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی تیاری، دل کی کھیتی کی تیاری بہت کرنی پڑتی ہے. لیکن وہ تب ہوگا جب آخرت سے شغل ہوگا، اور جب آخرت سے شغل ہوگا تو اللہ کے کلام کے معنی
समझ में आएंगे साहब. वरजात इला असहाबिया बिगराइब अल हिकम व तुरफत अल फवाइद. कहते हैं कि जब अल्लाह के माने, मतलब कलाम के माने कुछ कुछ दिल में इल्का होने लगे, तो कहने लगे खुद ब खुद दिल चाहता है कि अब अल्लाह वालों के पास जाकर और सीखा जाए. अब अगर आप अल्लाह वालों से भाग रहे हैं तो समझ लीजिए मामला खराब है आपका. जब अल्लाह वालों की तरफ खुद ब खुद मैलान हो जाए, होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए अब हालात सही हो रहे हैं. इसलिए साहब बॉटम लाइन ये है कि दुनिया को उतना ही रखिए साहब जितना जरूरत है. दुनिया को इतना मत समझिए कि गोया मतलब जो है बस यही सब कुछ है. अभी मैंने परसों वाकया बता रहा था आपको, दिल्ली में, कहाँ गए वो, नहीं आए, तो खैर वो दिल्ली में था, के करीब जो है नोएडा. तो वहाँ एक वाकया हुआ. ऐसे तो बहुत वाकयात होते हैं, लेकिन उसका वीडियो देखा तो बड़ा दिल पर असर रहा. साहब 33 साल का आदमी, हट्टा कट्टा. और कौन है साहब? वो फिजिकल ट्रेनर है. और क्या है, उसका अपना जिम है. उसका अपना जिम है और ट्रेनर है, और बिल्कुल फिट फाट, सिक्स पैक वाला, और अपना जिम चला रहा है. अब दिखाया कि साहब वो अपने जिम में आया और सीसीटीवी कैमरा से था. तो साहब वो आया, बैठा, और लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और ये अपने ऑफिस की टेबल चेयर पे बैठा, सामने टेबल है, कुछ जो ट्रेनर आगे उससे बातें कर रहे हैं, यू कैन सी ऑल दैट. और बिल्कुल हंस से बात कर रहा है. 33 साल का. यकीन यानी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसी वो उससे बात कर रहा है. और बैठे बैठे उसका हार्ट अटैक हुआ. यकीन यानी 10 सेकंड में इंतकाल हो गया. यानी वो बातें कर रहा है जैसे मैं आपसे बात, और अच्छा खत्म, 10 सेकंड में खत्म. उसका नाम था आदिल, मुसलमान, 3 बच्चों का बाप, 33 साल का. अब उसका अपना जिम. और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें आया था कि उसने अभी अपना एक साइड का बिजनेस और खरीदा, खोला था. वो था प्रॉपर्टीज का. उसका भी ऑफिस खोला था नोएडा में. अब सब उतने ही मतलब प्लान बनाए जाए जितनी जिंदगी है. इतना मत प्लान बनाइए कि लगता है कि आपको 1000 साल रहना है. समझे? तो इसको ये कह रहे हैं कि साहब जब आदमी के दिल जो है वो इतना ज्यादा मशगूल हो जाए दुनिया में, समझे आप, तो फिर अल्लाह ताला की बातें फिर समझ में नहीं आती है, कुरान शरीफ की आयतें समझ में नहीं आती. अरे गिर गया. अच्छा, अब एक और काम की बात सुनिए साहब. ये फरमाते हैं, इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, लैसा कुल्लु मन तहल्ला बिल मारिफा वल हिकमा इन तहल्लाहा कान मिन अहलिया. कहने के हर साहिब इल्म अल्लाह वाला नहीं होता. हर साहिब इल्म अल्लाह वाला नहीं होता. कहते हैं बल अहलुल मारिफा वल हिकमा अल्लज़ीना अहयू कुलूबहुम बिक़द्रिल हवा. बल्कि अल्लाह वाला वो होता है जिसके दिल जिंदा होते हैं. और दिल जिंदा होते हैं जब कत्ल आम होता है ख्वाहिशात का. कत्ल आम हो ख्वाहिशात का, तब आपका दिल जिंदा है. और कहते हैं वमन कतल कल्बहु फअहया अल हवा. वमन कतल कल्बहु फअहया हवा. और कहने के जिसने जो है अपने कत्ल अपने अपने दिल को यूं किया कि साहब जो ख्वाहिशात को उसमें जिंदा रखा, तो उसने असल में ख्वाहिशात को कत्ल नहीं किया, उसने अपने दिल ही को मार दिया, दिल का कत्ल कर दिया.
قتل کرنا تھا خواہشات کا، اس نے خواہشات کو تو دل میں رکھا، تو ایسا ہے کہ اس نے اپنے دل کا قتل کر دیا۔ فالمعرفہ والحکمہ عاریۃ علی لسانی، اب یہ آدمی چاہے جتنی حکمت کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں، صرف اس کی زبان پہ ہے، دل پہ میں نہیں ہے۔ اب اس لیے صاحب اصل ہے دل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب بھائی کیا فرمایا تھا دل کے متعلق؟ حضور فرمایا کہ دل جو ہے، یہ جو ہے، یہ پوری باڈی کا اہم ترین مضغہ ہے، اہم چیز ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو باڈی ٹھیک ہے، دل مریض ہے پوری باڈی مریض ہے۔ اور دل صاحب ہوتا ہے شہوت کو آپ اس کے خلاف کام کریں، تو اس لیے صاحب بہت ضروری ہے کہ یہ شہوت کے ہم لوگ پیروی نہ کریں صاحب۔ آج صاحب تقریباً کوئی کئی سال بعد، کوئی 20 سال نہیں، بہت سال بعد مطلب آج خواب میں دیکھا اپنی والدہ کو میں نے، حالانکہ والدہ کو میں نے دیکھا ہی نہیں بعد میں، وہ بھی کب دیکھا؟ فجر سے بالکل پہلے، مطلب میں یوں ہے کہ جب میں اٹھ گیا ہے نا، تو وہ خواب کیا دیکھا کہ میں لکھنؤ گیا ہوں، اور لکھنؤ میں تھوڑا وقت گزارا، اب مجھ کو آنا ہے واپس، تو میں دیکھا کہ میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں، ہاں، اور دن میں خیال میں آیا کہ امی سے اس سے تو ملے نہیں، ہم نے کہا بغیر امی سے ملے ہوئے ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہم کو واپس جانا ہے، تو کسی نے کہا بھائی فلائٹ چھوٹ جائے گی، ارے ہم نے کہا ہو جائے گا سب، اب میں جائیں گے۔ اب وہ عجیب بات ہے کہ سب ہم گئے تو دیکھا امی ابھی زندہ ہیں اور لیٹی ہیں، تو ہم نے کہا بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں، معاف کریے بغیر، پتہ نہیں کیوں بغیر ملے جا رہے تھے آپ سے، تو یہ بس دیکھا کہ امی سے ملے، امی کے پاس تھوڑا وہ کا، اور وہ زندہ ہے، حالانکہ ان کے انتقال کو صاحب 22 سال ہو گئے۔ آج دیکھا، اور جیسی دیکھا تو خوشی کے مارے ہم اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، تب سے جگ رہے ہیں۔ تو ابھی فجر کی نماز کے بعد ہم نے بہت زیادہ امی کے لیے دعا کی، آپ سمجھے؟ تو ایک بات ذہن میں یہ آ رہی تھی صاحب، ہاں مطلب اچھا لگا صاحب، صبح سے جیسے میرا موڈ اچھا ہو گیا، کیونکہ حالانکہ 1 بجے رات کو سوئے تھے، کہیں دعوت سے آئے تھے تو بہت 1 بج گیا تھا، تو مجھ کو ڈر تھا کہ بھئی فجر میں آنکھ کھل جائے، تو تھکان بھی بہت تھی کل تو، لیکن جب یہ خواب دیکھا تو ہمارے خوشی کی آنکھ کھل گئی، ہاں، لیکن مطلب ان کا چہرہ بالکل صاف دکھ، ارے حد یہ ہے صاحب، امی کے جو کپڑے پہنے تھے، وہ جو شلوار کرتا امی پہنتی تھی، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے کہا امی یہ تو وہی والی ہے نا، کپڑے جو آپ وہاں سے لائی تھی، یہاں تک دیکھا، تو یہ کمال کی بات ہے کہ وہ کپڑے ہم کو یاد ہے۔ تو وہ ایک عجیب صبح سے ایک سرور سی کی کیفیت تھی صاحب، اور اس بات کو 22 سال ہو گئے، اور فجر سے پہلے دیکھا، بالکل، ہاں تو نہیں اچھا، مطلب اچھی حالت میں دیکھا تو اچھی تعبیر ہے، اچھی 22 سال ہو گئے، ہاں خوش ہوگی، نہیں اب ڈاکٹر صاحب یہ بات کہ ان کی امی سے بغیر ملے ہوئے جا رہے تھے، تو اس مطلب یہ ہوا کہ امی کی قبر کو اوپر کوئی زیارت کیے ہوئے زمانہ ہو گیا، تو اب جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ بچے جو ہیں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتے رہیں، جب بچے جاتے ہیں نا ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے، تو ان کی روحوں کو خبر دی جاتی ہے، تو ماں باپ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں بچے کسی سفر سے آگے ہوں، تو جب سفر سے آتے ہیں بچے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، چلو آج ہم یہ بناتے ہیں بیٹا تمہارے لیے، یہ بناتے ہیں، تم کہاں تھے،
نہا دھو لو، دیکھو ہم نے یہ بنایا ہے نا. تو ایسے ہی عالم ارواح میں جب فرشتے خبر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو کون آیا آج، تو ماں باپ انہیں ابن ابن قیم ہی نے لکھا ہے، وہ کتاب الروح میں جو کتاب ہے، پوری کتاب ہے اس کی کتاب الروح، اسی میں انہوں نے یہ لکھا ہے. تو ماں باپ کو ایسی خوشی ہوتی ہے جس سے ان کی حیات میں بچے آگے ہوں ان سے ملنے کے لیے آگے. تو اسی لیے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنا صاحب بہت باعث گویا سرور ہے ان کے لیے، ہم لوگ کے لیے تو ہے ہی لیکن ان لوگوں کے لیے بہت. اور جب جیسے خواب میں دیکھ لیا، جب ہم نے دیکھا تو ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ صبح صبح سے جیسے ہم آپ کو کیا بتائیں، مطلب ایسی کیفیت ہم کو ہوئی نہیں، تو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ مطلب ہم کو یاد نہیں لاسٹ ٹائم کب والدہ کو دیکھا تھا خواب میں آگے. تو اس لیے جو ہے بالکل ربنا اغفر لي ہر وقت صحیح ہے. جب بھی آپ دعا کریں گے والدین کے لیے تو ان کی ارواح کو بتایا جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے. ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین، جب آپ پڑھیں گے تو والدین کے صرف یہاں پہ صرف والدین کا نام ہے، تو یہاں والدین کو کی روح کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے بچے نے یہ بات، یہ تمہاری دعا کی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صاحب سب سے اچھا انویسٹمنٹ آپ کے بچے ہیں، ان میں انویسٹ کریے تب. ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. بالکل سر، جتنے اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب والدہ کو دے، والد والدہ سب کو دے، ایسا ہوگا. اچھا اس سے پہلے میں بھول جاؤں سر، ایک درخواست آپ سے، کل مغرب کی نماز جب آپ مسجد میں پڑھیں گے 5-10 منٹ رک جائیے گا. ایک صاحب آئیں گے انشاءاللہ، جن کے وہ ان کا بچے نے خودکشی کر لی تھی نا، وہ 32-33 سال کا جو بچہ تھا اس نے خودکشی کر لی تھی بیچارے ہیں. کیا ہاں. تو ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے مسلمان بھائی بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں بھائی. اب ان کے بچے نے خودکشی کر لی، ایک صاحب نے، اچھا یہ ہیں لاہور کے، آگے تھے کوئی 40-50-55 سال پہلے، تو انہیں کسی گوری سے شادی کی تو سب معاملہ ان کے ہاں دین سے دوری کا ہو گیا. سمجھا؟ لیکن بچوں کا انہوں نے نام مسلمان رکھا، 2 لڑکے ہیں مسلمان رکھا، اور جو کچھ بھی تھا بہر جتنا بھی اسلام تھا اللہ جانے. اب ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی، حالانکہ وہ دو بچوں کا ابا بھی ہے. کیا حالات تھے ہم کو نہیں معلوم، خیر خودکشی کر لی. ہاں اب ہوا یہ کہ کسی صاحب نے ایسی ایسی حالت میں جا کر کہہ دیا کہ بھائی معاف کریے، آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ آپ کے بچے کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر یہ کوئی وقت ہے اب تم کون ہوتے ہو یار، آپ کون ہوتے ہو؟ کیونکہ آپ کے بچے نے خودکشی کی تھی، اور ہم نے حدیث شریف میں سنا تھا کہ وہ خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب ایک باپ ایسی نڈھال غم سے اور کسی سامنے اس کو یہ بتا دیا. اب اس کو ایک تو بڑھاپے میں ہے، پھر غم پہ غم، اور کسی سامنے یہ بتا دیا. بتائیے آپ کیسی بیوقوفی بات. تو وہ 2-3 دن کے بعد اتفاق سے ہم کہیں جائے تو لگا ہم صاحب ایک منٹ بات کرنے کے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم صاحب کیا بات یہ صحیح ہے کہ ہمارا بچہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو میں نے پھر ہم نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہم کو بتایا کہ ہمارے بچے نے خودکشی کی تو وہ صاحب جنت میں نہیں آئے گا. ہم نے صاحب ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ کہ نہیں آپ سے نے خودکشی کی ہے. تو ہم نے کہا اس کو چھوڑ دیجیے آپ. ہم نے کہا یہ سب باتیں آپ چھوڑیے، آپ دعا کریے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. ہم نے مسلمان تھا کہ ہاں مسلمان تھا، ہم نے ختم بات، مسلمان تھا، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں آلریڈی جنت میں ہو. بھائی آپ یہی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. سب کے کیا حالات تھے کیا ہوا آپ کو نہیں معلوم نا. بھائی کیا حالات تھے اس کو اللہ پہ چھوڑیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن زن رکھیے. لیکن کسی آدمی کو یہ بتا کیسی حماقت کی بات ہے.
خیر، تو خیر وہ بات ہو گئی. تو اپنا ابھی وہ آئے تھے ہمارے اوپن ہاؤس میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ ہمارے بچے کے لیے کچھ دعا وغیرہ. تم نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریے، چلیے کچھ قرآن شریف پڑھ لیا جائے کچھ. ہم نے ٹھیک ہے آپ آ جائے. کہنے کہ حضرت کسی ایک دن بتا دیا ہمارے یہاں. ہم نے کہا نہیں آپ سنڈے کو آئیے. تو سنڈے کو مغربہ ہم لوگ ہمارے جو بھی چند دوست ہیں ان سے کہہ دیں کہ رک جائیں گے. اچھا ان کا کوئی ہے نہیں، مطلب ایسا نہیں کوئی یہاں رشتے دار وغیرہ کوئی بھی نہیں. تو انہیں ایک بیٹا ہے وہ بھی کہاں پہ ہے کیا نہیں والا. تو یہ تو ہم نے ان کو کل بلایا ہے مغرب میں نا. تو کل درس بھی ہوتا ہے، درس کے بعد مغرب کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا دعا کر لیں گے تو ان کا کچھ اچھا لگے گا نا. تو یہ بات ہے، تو اگر ہو تو انشاءاللہ ان کو کر لیں گے. ہاں نہیں اب آتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 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 کسی نے غلطی سے اوور ڈوز کر لیا ہے، اوور ڈوز ہو گیا ہے. جیسے بچے غلطی سے اوور ڈوز ہو گیا کچھ نعوذ باللہ تو اس سے یہ جی جی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صاحب ایمان ہے اگر خط فرض کرے اس نے خودکشی بھی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم کبھی بھی جنت میں نہیں آئے گا. کہ حدیث شریف میں کہ اگر جس میں بھی ذرا سا بھی ایمان ہے ایونچولی وہ جائے گا جنت میں. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نمازی ہے نمازی نہیں ہے مسلمان نمازی نہیں ہے رائٹ. ہر نماز کا عذاب ہے لیکن ایونچولی وہ جائے گا جنت میں. اب کب جائے گا نہیں معلوم. لیکن پھر تیسری بات سب سے بڑی بات جو میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی. بھائی دیکھیں حضور فرمایا کہ میری شفاعت تو اہل کبائر کے لیے، مطلب جو جنہیں کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے لیے. صغیرہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے نا، صغیرہ گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے. تو شفاعت جو ہے میرے کبیرہ گناہ مطلب جو لوگ جہنم میں جا رہے تھے ان کے لیے. تو بھائی ہم کو کوشش کرنے کے ایمان پہ بنے. اب کسی نے خودکشی کر لی کچھ کر لیا اللہ جانے اللہ تعالیٰ معاف کروائے. لیکن توقع یہ ہے کہ شاید اللہ معاف کر دے. بھی اللہ کا قانون اللہ نے معاف کر دیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی مل گئی. سمجھے آپ. لیکن ہم لوگ یہ نہ کریں کسی بھی مسلمان کو صاحب ایمان کو یہ کہیں کہ بھئی یہ تو جہنمی میں ہے. ایسا نہ کہیں. حدیث اپنی جگہ ہے بالکل صحیح ہے لیکن احادیث میں ہی یہ بھی ہے کہ ہماری شفاعت جو ہے کبائر. اب خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اب وہ کبائر میں سے اب اللہ کا نبی کہہ رہے یہ تو اس کی پنشمنٹ ہے لیکن توقع یہ ہے کہ ہماری شفاعت شاید تم کو مل جائے. تو بھائی اور پھر دوسری بات ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ کی رحمت سے سمجھا کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اسپیشل وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہوگی. ہاں تو اس لیے مطلب نہیں ظفر بھائی کوئی کسی کا انتقال ہو یہ مت کہیے کہ یہ تو گیا یہ تو جہنم ہے شرابی تھا زانی تھے. نہیں ہم کو کیا پتا یار کس حالت میں مرا ہے. اور پھر گھر والوں سے کہنا جو ابھی غمزدہ ہے کہ آپ کا بیٹا تو گیا جہنم میں. کیا پاگل پتا ہے. مطلب وہ ٹائمنگ بھی آپ دیکھیے. وہ باپ نے جس وقت کہا تھا اگر کاش آپ لوگ دیکھتے ہو بالکل ایسا لگا تھا کہ یہ خود آج کل کے مہمان ہیں. ایسا مایوسی سے انہوں نے کہا تھا. تو میں نے باقاعدہ ان کو گلے لگایا. ہم نے کہا دیکھا ایسا نہیں ہے آپ یہ اللہ پہ چھوڑیے انشاءاللہ آپ کا بچہ جنت میں جائے گا. ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں جنت میں جائے گا. جی جی ہاں کوئی کیا ایگزیکٹ پتا نہیں کیا بیمار ہے کیا بتا ہے. اس لیے مطلب یہ ہر آدمی خدا بنا اور خدا بھی ڈاکٹر صاحب ایسا جبار ہے کہ وہ جنت تو خالی رکھنا چاہتا ہے. یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ چیز وہ کیا کہتے ہیں جگن ناتھ آزاد تھے تھے ہندو لیکن انہوں نے مسلمانوں کو یہ حال دے کے ایک شعر کہا تھا. انہوں نے کہا کہ لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر.
لوگ مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، ہم وہ ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ ہم وہ ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ جی ہاں، ہندو تھا، جگن ناتھ دادا شاعر بھی تھے صاحب۔ علامہ اقبال پر جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں سے تھے علامہ اقبال کے اوپر، کیونکہ جو تحریریں ہیں یہ کشمیر میں پروفیسر تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا علامہ اقبال کی شاعری پڑھنے اور سمجھنے اور لکھنے کے متعلق۔ تو بہت زبردست آدمی تھے جگن ناتھ دادا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بس آپ سے آخری بات کہ یہ جو صاحب شہوت پرستی ہے، یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے، اس سے بڑا کوئی مرض نہیں صاحب، شہوت پرستی۔ اور اس میں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے دل مریض ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ مسجد نہیں آتے ہیں، لوگ قرآن شریف وغیرہ کی طرف، نوجوانی میں تو خیر بالکل میلان نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا، بڑھاپے میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی سب کا نہیں، چند لوگوں کا مسجد آنا، اللہ رسول وہ کرنا، لیکن جوانی میں تو بالکل مست گھومتے ہیں، آپ سنیں۔ اس لیے صاحب یہ، اور جوانی میں بھی صاحب میں بتا رہا ہوں کہ کیا گارنٹی آپ بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ ابھی دیکھیے 32 سال کا میں نے آپ کو بتایا، ٹرینر بیٹھے بیٹھے اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ یہ بات ہے نا۔ تو اس وجہ سے صاحب یہ جو شہوت پرستی ہے، اس سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے صاحب کہ گھر پر یہ باتیں ہوں، گھر پہ یہ باتیں ہوں، تاکہ بچپنے سے آپ کے جو پوتے پوتے، نواسی نواسی، یا جو بھی گھر پہ ہیں، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا جو بھی ہے، وہ ان تک یہ بات پہنچے۔ سمجھے آپ؟ وہاں پھر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہنچائی نہیں بات، کیونکہ آپ نے خود بھی سنی، اب آپ کے بچے نکل گئے بالکل دوسری راہ پہ۔ تو مطلب کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، تو اب آپ فرشتوں کو مت کہیں کہ یہ عذاب کے فرشتے آ گئے، آپ ان کو کیوں گوس میں آپ فرشتوں کو گالی دینے لگے کہ عذاب دینے آ گئے ہم کو؟ ارے بھائی، اگر آپ کی روح اچھی ہوتی تو یہ تھوڑی آتے، رحمت کے فرشتے آتے۔ اب آپ کی روح ایسی ہے، اس وجہ سے فرشتے ایسے آئے عذاب والے۔ ایسی صاحب بچوں کو صاحب گھر میں جو ہے وہ تربیت جو ہے، اور گھر پہ اللہ رسول کے کی باتیں روزانہ تھوڑی بہت ہی صحیح ہونا، یہ صاحب کی ٹو سکسیس ہے، کی ٹو سکسیس ہے صاحب۔ میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کرا دوں کہ قرآن شریف میں والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے emphasize کیا شروع سے۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آیتیں، لیکن ایک چیز اور بتاؤں، یہ نہیں کہ آپ بچوں کی تربیت کریں، بلکہ آپ اپنے پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے کی بھی آپ تربیت کیسے کریں، اس کا بھی اللہ نے قرآن شریف میں کر دیا۔ اور کوئی ایج کا نہیں رکھا کہ کتنے بڑے بچے ہو جائیں اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں دیکھیے آپ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی یہی، سب نے جو ہے اپنے بچوں کو روزانہ، ہم لوگ زبان میں روزانہ اس بات کی تلقین کرتے تھے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اے ہمارے بچوں دیکھو، جب موت آئے تو دیکھنا اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا، اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ روزانہ کی تعلیم ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب بھائی زندگی کی تو بات کریے آپ نہیں، وہ موت کس لیے بات کرتے تھے
کہ جیسی زندگی آپ گزاریں گے ویسی موت آئے گی، جس کوالٹی کی زندگی آپ گزاریں گے اسی کوالٹی کی موت آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف مروی ہے، حضور فرمایا تحیون کما تموتون، اور تموتون کما تحیون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم جس طریقے سے یا جس طرح کی زندگی گزارو گے اسی طرح کی موت آئے گی. تو جیسے میں نے بتایا 32 سال کا ٹرینر جوانی کی حالت میں 6 پیک والا آدمی مر گیا. اب آپ سوچئے کہ جیسی زندگی گزاری ہے ویسی موت آئے گی. اب اگر آپ نے روزانہ یہ سوچ گزاری ہے کہ ہم کو جو ہے نا اللہ رسول کی بات فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رسول کی کے منشا کے مطابق موت آئے گی. تو اس لیے صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر پر، چاہے آپ دادا ہو نانا بن جائیں دادی دانی، جو گھر پہ تعلیم ہونی چاہیے صاحب. یہ باتیں جو ہم نے سنی ہے یہ بچوں تک پہنچانی چاہیے، اور ایسی پہنچانی چاہیے کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، مسلسل. اور انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارا کلچر اتنا خراب ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے چرچے ہوتے ہیں گھر پہ، اللہ رسول کا چرچا نہیں ہوتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ ہمارے سیلیبس سے، کریکولم سے خارج ہو چکی ہے. معاف کریے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسلام سکھانے کے لیے ویکینڈ اسکول میں ڈال دو یا اسلام اسکول میں ڈال دو. یہ صاحب یہ سپلیمنٹری چیزیں ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل تو گھر پر ہے، اور چاہے جو بھی کیا نام ہے عمر ہو جائے. ہاں تو میں آپ کی عمر کی بات کر رہا تھا. دیکھیے کہ بچوں کی چاہے جو بھی عمر ہو. اب دیکھیے نیکسٹ آیت دیکھیے عمر کے اوپر. اللہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم اس وقت تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب یعقوب بستر مرگ پہ تھے، جب ان کو موت آ رہی تھی. یعقوب دیکھیے صاحب موت آ گئی ہے، دیکھیے بستر مرگ پہ ہیں یعقوب علیہ السلام، اور اللہ کہہ رہا ہے مرتے وقت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. میں تو چلا، بچوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ اب بتائیے آپ. اور پھر بچوں نے کیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ابا ہم تو عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ کی بات کریں گے جس اللہ کی عبادت کو ہم نے اپنے دادا فراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ. اب دیکھیے یہ 3 جنریشن پہلے کی ہیں اور یعقوب چوتھی ہیں. ہم نے ان لوگوں کو جو دیکھا تو ہم تو اس میں مطلب یہ ہوا کہ گھر کا کلچر ایسا تھا یعقوب ابراہیم علیہ السلام کا کہ صاحب وہ سب اسلام پر چل رہے تھے. بھائی نبیوں کا گھرانہ، لیکن صاحب یہ نبیوں کا گھرانے کا کلچر دیکھیے آپ کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا انتقال فرما رہے ہیں جن سے 2-3 پیڑھیاں جو نبی گزر چکے ان سے پہلے، اور وہ جاتے وہ بھی اتنا کنسرن ہے کہ بچوں ہمارے بات تم کس کی بات کرو گے؟ یہ ہم آپ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. تو جب اتنا کنسرن ہے تو ہم لوگ کو کیوں نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے اہل بیت ہیں یہ لوگ، یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، اور یعقوب بستر مرگ پہ کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو صاحب یہ جو ہے ذمہ داری گھر پر، یہ ٹی وی وغیرہ کا کلچر تھوڑا کم کریے صاحب، اور یہ آئی فون اور فون کا تھوڑا کم کریے صاحب. روزانہ چاہے آپ کے مطلب کوئی بھی عمر ہو آپ کے بچوں کے بغیر، صاحب یہ ذمہ داری ہے صاحب. اگر ہمارے بچے ایمان پر رہے، ایمان پہ موت ہوئی، تو انشاءاللہ ہم سب لوگ اکٹھا ہوں گے جنت میں. ورنہ خدا نہ خواستہ جو ہے اگر ایسا ہوا آپ تو ایمان پہ چلے گئے، بچوں کا پتہ نہیں
किस हालत में मरेंगे, तो जन्नत में इज्तिमा नहीं होगा साहब। इज्तिमा के लिए शर्त है ईमान। अगर आपको टाइम एक जल्दी से सबसे ये जो इज्तिमा का है जन्नत में माँ बाप और बच्चों का, उसमें जो सूरह तूर में अल्लाह ने बात कही है, वाह वाह साहब, क्या बात कही अल्लाह ने सूरह तूर में। ये जो इज्तिमा होगा उस पे अल्लाह ने शर्त बस ये लगाई है कि तुम ईमान पे मरो, तुम्हारे बच्चे ईमान पे मरे, बस इतना काम कर लो। बाकी तुम सबका इज्तिमा कराना ये हमारा काम है। इकट्ठा तुम सबको जन्नत में, मतलब माँ बाप और बच्चे सब इकट्ठा जन्नत में जाएंगे। इसका इसका अल्लाह ने मतलब वो क्या कहते हैं गारंटी दी है। और आपको मौका मिलेगा सूरह तूर जो कि क्या कहते हैं 27वें पारे में, उसको पढ़िए आप। देखिए सूरह तूर में आप पढ़िए आया नंबर 21, सूरह तूर में आया नंबर 21। अब देखिए कभी ये बच्चों के साथ पढ़िए आप, बच्चों को बताइए कि साहब देखो बच्चों ये कहा है, इसलिए हम कहते हैं बेटा नमाज पढ़ो, इसलिए हम कहते हैं गुनाहों से बचो, इसलिए हम कहते हैं कि जरा अल्लाह रसूल की बातें सीखो। अब देखिए 21वें आयत में क्या है, वल्लदीन आमनु, कि जो लोग ईमान लाए। अब देखिए वत्तबाअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमान, और फिर उनकी ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत मतलब उनकी औलाद, उनकी औलाद ने भी किनको फॉलो किया, बड़ों को फॉलो किया, काहे में, ईमान में। बस ये दो शर्तें हैं, आप ईमान वाले, आपकी औलाद और मां, बस। अब देखिए अल्लाह में गारंटी क्या ले रहा है, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम इल्हाक कर देंगे। इल्हाक मतलब जरूर जरूर इज्तिमा करेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ जन्नत में। अरे अब इससे बड़ी साहब आयत और क्या होगी, इज्तिमा पूरे मतलब खानदान का। अरे वहीं पर क्या कहते हैं आपका नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का नहीं हो पाएगा, हालांकि नबी थे, उनका बेटा काफिर था। जहां कुफ्र आया ये इज्तिमा के चांसेस खत्म। तो साहब अपने बच्चों को आप जो कुछ बनाना है बनाइए, बेहतरीन एजुकेशन दीजिए साहब, सब कुछ करिए, नहीं मुसलमान बनाइए पहले साहब। और मुसलमान ऐसा हो कि रोजाना घर में तो कुछ चर्चा हो ईमान का, तभी बच्चे बनेंगे। वरना साहब ये जो ये जो हवा चल रही है, हरिकेन जो आया है साहब कुफ्र और शिर्क का, इसकी एक कुछ जैसे फोर्ट मायर्स को खत्म कर दिया, ऐसे हम लोगों के दिलों को खानदानों को खत्म कर रहा है ये। तुम अपनी शमे तमन्ना को रो रहे हो फराज, इस आंधी में प्यारे चराग सबके बुझे। तो इस आंधी में प्यारे चराग, चाहे आपके जितने आपको प्यारे बच्चे हैं, सब सब चले जाते हैं। तो इसलिए साहब ये ईमान मतलब नंबर वन होना चाहिए, उसके लिए घरों पर इसका तस्करा जरूरी है साहब। आइए साहब थोड़ा सा ये कर लेते हैं, किताबुल अदब। तो वालदा का जो ख्वाब देखा तो एक शेर याद आया, जो पुराना शेर सुनाया था जॉन एलिया का, क्या प्यारा शेर याद आया उनका। कहते हैं क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। बहुत प्यारा शेर है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती, वरना ये सूरत रोज सामने रहती थी। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। हुजूर जब कभी आपको इस क्लास से कोई फायदा हो जाया करे तो हमें वालदा के लिए दुआ कर लिया करिए। वालदा ने क्या, वालिद का भी असल में होता यह है कि वालदा वालदा की तरफ इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जैसे हमारे वालिद साहब आलिम थे, फाजिल थे, काजी थे, उनके मुरीदीन उनके मुताल्लिक़ीन इतने थे होते
کہ وہ ابھی بھی جب ہم لکھنؤ جاتے ہیں تو آئے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے سب مولانا صاحب کا جب انتقال ہوا ہے ہم روزانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی ابا کا پرانا مرید آ جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے کہ صاحب جب سے گئے ہیں تب سے ہم یہ کرتے ہیں، والدہ کا نہیں ہوتا والدہ گھر پہ، تو وہ جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کے تو بہت چاہنے والے بھی ہیں اور دعا کرنے والے بھی، والدہ کون ہے جی کیا کہنا؟ ہاں اس میں انشاءاللہ اس لیے والدہ کی طرح ذرا کچھ سافٹ کرنا ہو جاتا ہے جی چلے صاحب جی آئیے چلیے چلے چلے صاحب، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ جو بات ہے کہ صاحب کہ ادب right؟ کہ ادب مینرز جس کو کہتے ہیں وہ صاحب دین کا بڑا اہم حصہ ہے، کوئی بھی کام کیا جائے وہ ادب کے ساتھ کیا جائے right؟ تو ادب جو ہے وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے صاحب، کہ اس میں ایمان ہے، اب اگر ادب نہیں ہے، بھونڈا پن ہے، بدتمیزی ہے، سمجھے آپ، تو وہ ایمان کی علامت نہیں ہے right؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجیے، جیسے میں آپ بتاؤں آپ نے 11واں پارہ پڑھا ہوگا، اس میں دیکھیے شروع میں بالکل تیسری چوتھی آیت میں اللہ میاں نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو بے ادب تھے، بے ادب، تو اس میں اللہ کیا کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ کہ کچھ گاؤں والے ایسے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں مدینے تو ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، نشست و برخاست کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شکوہ کیا ہے کہ بھئی اب تم میں ایمان آ گیا ہے، لا الہ، اب تم یہاں ادب سیکھو، تو یہ ہے کہ یہ ادب جو ہے صاحب یہ بہت اہم حصہ ہے، سمجھا، دین کا، تو ادب اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تو ہو گیا، اب آئیے پچھلے ویک بھی تھوڑا تھا ادب مع الخلق، مطلب مخلوق کے ساتھ ادب، ہم آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، یہ جو ہے یہ فرق مراتب سے ہوتا ہے کہ جس کا جس کا جو سٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے اس کا ادب ہو، ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ کوئی صاحب بہت صاحب گویا ثروت آ جائیں یا صاحب اقتدار آ جائیں تو ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کا ادب، ان کو کھڑا ہو کے ان کو ویلکم کرنا یہ ادب ہے، اور ایک آپ کا دوست آ گیا بے تکلف دوست، اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے، آپ سمجھیں یہ ادب، اب جو آدمی صاحب اقتدار ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کا استقبال کیا، جو بڑے لوگ آئے ان کو پھر جو معاشرے میں جن کو بڑا تو اللہ نے ان کو اگنور نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، تو یہ ادب ہے، آپ نے ان کی والدہ بھی نہیں، والدہ کا انتقال آمینہ کا، لیکن جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا right؟ جب وہ آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں رہے، جب دیکھا ان کی والدہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور میری ماں کہتے ہوئے ان کی طرف گئے اور ان کے لیے وہ بچھایا، چادر بچھائی اور ان کو بٹھایا، چادر بچھائی اور ان کو چادر پہ بٹھایا کہ نہیں آپ یہاں نہیں آپ آگے، تو یہ ادب ہے صاحب، آگے تو یہ تمام آداب جو ہے یہ اس کا تعلق ایمان سے، آگے تو اس کو یہ فرمائے ادب مع الخلق، تو یہ تو ہو گیا تھا پچھلے بھی، اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے وَتَأَمَّلْ احوال کل شقی مختر و مدبر کیف تجد قلت الادب ہی التي ساقت الى الحرمان، کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کو آج تم بہت ہی شقی القلب دیکھ رہے ہو، بہت ہی دین سے دور دیکھ رہے ہو، بہت ممکن ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے یہ اتنا دور چلا گیا،
بے ادبی کی وجہ سے، اس نے کسی سے بے ادبی کا معاملہ کیا، اس کی وجہ سے چلا گیا۔ اور جو با ادب ہے، جو با ادب ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اور جو بے ادب ہے اللہ تعالیٰ اس کو، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی قرآن شریف سے، کہ پھر بھی بتاتا ہوں، جو لوگ دینی کاموں میں یا دینی جگہوں پہ right، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں right، دنیا میں وہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت دور، اللہ ان کو پھینک دیتا ہے، اور پھینکتا ہے ان کی اولادوں کے ذریعے سے۔ اب تو آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں آئے گی ان کی مسجد میں، اگر آپ کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ عجیب اللہ کی بالکل سنت قانون ہے۔ میں پھر آپ کے ذریعے سے اگر دینی کاموں میں تفرقہ پیدا ہوا ہے، ڈویژن ہو گیا ہے، آپ کے بچے کبھی مسجد نہیں آئیں گے، آئیں گے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کا وعدہ کیا اللہ نے قرآن شریف میں، کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، کہ جو لوگ ہماری مساجد میں یا دینی جگہوں پہ تفرقہ پیدا کریں گے، ڈویژن پیدا کریں گے، اللہ نے کہا ہے اولئک ما کان من لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کو دنیا میں ہم رسوا کر کے چھوڑیں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور رسوائی کیا ہوتی ہے کہ صاحب آپ دیکھ رہے ہو، آپ زندہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں کو مسجد سے، دینی کاموں سے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچہ آپ کی بہو کا غلام ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی بیگم کا غلام ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کی بیگم کی بات نہیں سنتا، وہ سنے گا صرف اپنی بیگم کی سنے گا۔ یہ اللہ نے کہا یہ ہے رسوائی، اور اس کا ایک بہت بڑا وجہ تھا کہ تمہاری وجہ سے دینی کاموں میں تفرقہ ہوا۔ تو یہ مسجد کی بے ادبی ہے کہ آپ کی ذات سے مسجدوں میں تفرقہ ہو، یا کمیونٹی میں تفرقہ ہو، یا دینی کاموں میں ہوا، تو آپ کے بچے کبھی راہ راست پہ نہیں رہیں گے۔ اس کو آپ لکھ لیجئے، بچے جو ہیں وہ زن مرید ہو جائیں گے، والدین کی نہیں سنیں گے۔ اس کو لہم فی الدنیا خز، خز کہتے ہیں رسوائی کو۔ ہاں پہلے تم کو دنیا میں رسوا کر، اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے ابھی یار اس کا بچہ جو ہے نا، یہ معاملہ، یہ شادی کے بعد بالکل اپنا زن مرید ہو گیا ہے، ماں باپ کو سنتا نہیں۔ آپ یہ آپ کے لیے باعث رسوائی ہے۔ تو بے ادبی جہاں ہوگی صاحب، چاہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتا ہے۔ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں ابن قیم، و تأمل، سوچو، کہہ رہے سوچو، احوال کل شقی، آپ کچھ کہہ رہے احوال، جو بھی شقی القلب ہے آج، جو بھی دین سے دور ہے، اس کے حالات کو سوچو۔ ابن قیم کہہ رہے ہیں اس نے کون سا عمل کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کیف تجد قلت الادب، تم دیکھو گے کہ قلت ادب جو ہے، ادب کا فقدان جو ہے، یا ادب کی جو کمی ہے، اس کی وجہ سے ساقہ الی الحرمان، اس کی وجہ سے یہ اتنی دور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا ہے، قلت ادب کی وجہ سے۔ صاحب ادب بہت ضروری ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میں صاحب ادب کا دامن آپ نہ چھوڑیں۔ اختلاف ضروری ہے، آپ کسی چیز سے لوگوں سے اگری نہیں کرتے، آپ ہم سے اگری نہیں کریے، ہم آپ سے اگری نہ کریں، یہ بالکل اپنی جگہ بات ممکن ہے، لیکن ہم آپ سے بدتمیزی نہ کریں، آپ ہمارے سے، مطلب یہ سیکھنے والی بات ہے کہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے صاحب۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہی آیت کے متعلق صحابہ کرام کی مختلف رائے ہوتی ہیں، آیت ایک ہے اور اس کے معنی مختلف ہیں۔ اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں، یہ
یہ جو ہے لفظ قرو، ثلاثۃ قرو، کہ صاحب اگر عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو 3 قرو تک وہ جو ہے شادی نہیں کر سکتی، یا جو اس کی جو عدت ہے وہ 3 قرو ہے۔ اب یہ 3 قرو کیا چیز ہے، اس میں اختلاف ہے، صحابہ کرام میں اختلاف، کیا 3 قرو طہر ہے یا 3 قرو حیض ہے؟ مطلب 3 قرو مطلب وہ ایام ہیں جس میں عورت پاک ہے، یا 3 قرو سے مراد یہ ہے کہ وہ ایام جن میں عورت ناپاک ہے؟ سمجھا؟ اس میں اختلاف ہے کہ اب کیا 3 قرو جو ہے تب تک شادی نہیں کر سکتی دوبارہ؟ عدت، جو عدت کہتے ہیں، تو آسان الفاظ میں عدت کیا ہے؟ عدت 3 منسز ہیں یا عدت 3 پاکی کے دنوں کو کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن حبیب بھائی اس میں اختلاف میں بتا رہا ہوں، ایسی پتہ نہیں کتنی چیزوں میں اختلاف ہے۔ جی 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 صحیح کہہ رہا، یہاں تک کتنا بڑا اختلاف ہے، کتنا بڑا اختلاف، لیکن ان پر فتویٰ نہیں لگا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بس یہی ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلاف کو پرسنل نہیں بنائے، ورنہ پھر وہ ادب چلا جاتا ہے، بالکل بے ادبی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، اسلام آیا تھا ہم لوگ کلچر بنانے کے لیے، ہم لوگ دین کے، عجیب بات ہے، تفرقات تب پیدا ہوتا ہے جب دین آتا ہے۔ ہم نے آپ دیکھیے، آپ بڑے سویلائز ہوں گے، لیکن جب آپ دین کی طرف جاتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں آپ، سوکھے ساکھے بدتمیزی کرنے لیں گے، بھویں چڑھنی ہوں گی، جیسے آپ نے بھی دیکھا نا کہ اس بچے کو کہہ دیا، وہ اس کے ابا نے کہہ دیا یہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ وہی آدمی کہے گا کہ یہ آپ کو بچہ جہنم میں جائے گا جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے۔ جو آدمی دیندار نہیں سمجھتا وہ ایسی بات نہیں کہے گا۔ یہ ہم لوگ میں ایک عجیب پرابلم ہے، جہاں دینداری آتی ہے سب ادب چلا جاتا ہے، یہ عجیب، حالانکہ دینداری جو ہے وہ تو ادب کا خاصہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے صاحب یہ اس کو سوچیں کہ ادب پیدا کریں۔ بہرحال اب کہتے ہیں کہ دیکھیے چند چیزیں آپ دیکھیے، وانظر ادب صدیق، ایک آدھ مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو صدیق یعنی ابوبکر صدیق کا ادب دیکھیے رضی اللہ عنہ، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، نماز میں ابوبکر صدیق کا ادب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان یتقدم بین یدی، یاد ہے ہوگا نا آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو چونکہ بخار میں مبتلا تھے، کمزوری تھی، تو نماز کے لیے تشریف نہیں لا پائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابوبکر صدیق کو کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں نقاہت کی حالت میں، عالم میں، اب ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قوت جسم میں محسوس ہوتی ہے، تو اس نے مسجد تشریف لائے۔ اب مسجد جب تشریف لائے تو محراب، ادھر ہی محراب تھا کہ محراب کے قریب، اب جب ان کو محسوس ہوا ابوبکر صدیق کو نماز کے دوران امامت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی امام ہوتا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، تو وہ نماز میں ادباً 2 قدم پیچھے ہٹ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کی جگہ پہ تشریف لے آئے تو پیچھے ہٹ گئے۔ اب نماز میں یہ ادب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ دیا ان کو کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو۔
سنا پا لیکن یہ ادب ہے مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں نماز کے بعد انہوں نے کیا کہا ابو بکر صدیق نے، سنیے باپ، ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کیسے ابو قحافہ کی جرت ہو سکتی تھی کہ نبی کے آگے امامت کرتا. اب یہ ادب ہے سب. فکیف ذلک تو بکل قدم الی مروان مراحل الاقدام فتقطع عنها اقام البتہ. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 قدم پیچھے لیے. اب یہ ادب ہے سب، بڑوں کا ادب ہے. اس لیے ابن قیم فرمانے ہیں کہ صاحب ادب جو ہے سب کے ساتھ، اللہ، رسول اور مخلوق. مخلوق کے ساتھ فرق مراتب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ الگ ہوگا، بڑوں کے ساتھ الگ ہوگا، لیکن ادب ہوگا. کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بلٹن ہے ادب. تو ہمارا دین جو ہے صاحب بڑا خوبصورت ہے، اس میں ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بے ادب نہیں، بے ادب بے نصیب، اور با ادب با نصیب. وہ ہوتا نہیں صاحب، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہوتے اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھوں کی صورت بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں شمار کر لے گا، کیونکہ یہ اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مطلب وہ ایک شعر ہے نعت کا، لیکن بہت پیارا شعر میں سنایا تھا آپ لوگ، کہ کہتے ہیں اجازت ہو اگر، اجازت ہو اگر تو میں بھی ہو جاؤں آ کے شامل. اجازت ہو اگر تو میں بھی ہو جاؤں آگے شامل. سنا ہے تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا. ہم عاشق تو نہیں ہے بھیا، وہاں تو بڑے بڑے لوگ عاشق آپ کے، لیکن اجازت ہو تو اب بھی پیچھے آگے ہی بیٹھ جائیں. جہاں پہ جوتے رکھے آتے ہیں وہیں پہ جگہ مل جائے. لیکن ہجوم عاشقہ ہوگا تو بس یہ کہ ہم بھی آگے تھوڑے شامل ہو جائیں. عشق وشق تو ہے نہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر آپ باادب ہیں تو صاحب ممکن ہے باادب میں شامل کر لی جائے، لیکن آپ بے ادب ہیں تو صاحب آپ کہیں کے نہیں ہیں. بس آپ اتنا ہی رکھیے. اس میں 4 اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کل آپ کے لیے نکالے تھے. یہ ہاں؟ یہ جان کا ہے 4 شعر. پہلا تو خیر مطلب برائے مطلب ہے شعر، لیکن باقی جو ہے وہ غور طلب ہے. جو مطلع ہے ان کے غزل کا وہ ہے تم حقیقت نہیں ہو، تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. تم حقیقت نہیں ہو، ہاں، تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو. جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. اب ڈاکٹر صاحب شعر سنیے، کیا پیارا شعر صاحب. کہتے ہیں کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، کس طرح چھوڑ دوں، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو. کیا زندگی کی عادت دیکھیے. کس طرح چھوڑ دوں، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو. اور کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. کہتے ہیں کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. اور کہتے ہیں کہ تم ہو پہلو میں، تم ہو پہلو میں اور قرار نہیں.
تم وہ پہلو میں اور قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. تم وہ پہلو میں اور قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. اور مقطع ہے صاحب، داستان ختم ہونے والی ہے. داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو. داستان ختم ہونے والی ہے، یہ تم میری آخری محبت ہو. ہیں؟ جی جی سب. کون سے تھے؟ کون سا؟ آہ، کیا تھا؟ تم میری آخری محبت ہو. جی جی. مطلب آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح چھوڑ دوں. ہاں، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا. تم ہماری زندگی کی عادت ہو. زندگی کی عادت ہو صاحب. یہ صاحب ایک منٹ رکیے، میں ایک آئے. یہ سنیے، آپ کے لاہور، آپ لاہور سے نا؟ ہاں، لاہور سے. اچھا، یہ صاحب ہمارے میرٹھ کے ایک صاحب تھے، احسان دانش. وہ چلے گئے تھے لاہور. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن جو لاہور گئے 1940s میں چلے، 47 48 میں، تو وہاں بیچارے کو بحیثیت مزدور سڑکوں پہ کام کرنا پڑا. اور دن بھر کام کرتے تو شوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، تو بیچارے دن بھر مزدور کرتے تھے، رات کو لالٹین جلا کر پڑھتے پڑھاتے تھے. پھر الحمدللہ آپ مطلب شاعری میں بھی اور جہاں اپنا مقام پیدا کیا. لیکن جب بڑے آدمی بن گئے، پھر بھی ان میں اتنے غیرت مند تھے کہ جب اپنے طلباء کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جو سامنے بلڈنگ ہے نا، اس میں ہم نے 10 مہینے بحیثیت مزدور کام کیا. تو ایسے تو پھر آپ کے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا ان کو، بہت بڑے آدمی بنے، سب کچھ ہوا. تو وہ شاعر بہت تھے، بہت عمدہ تھے. ان کی خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے، جہان دانش. پڑھنے کی چیز ہے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے ان کے جو اسٹرگل تھا، وہ غضب کا تھا. لیکن صاحب کردار آدمی، جو اچھا مسلمان تھے، پکے مسلمان. اس زمانے میں جب لوگ کمیونسٹ ہو رہے تھے، یہ بندہ پکا مسلمان تھا. انہی کا تو شاید کمیونسٹ کے خلاف یہ جو شعر کہا تھا بہت عمدہ، کہ آ, آ, آ جاؤ گے، آ جاؤ گے، آ جاؤ گے. ارے کیا تھا وہ، آ جاؤ گے کہے کی عزت پہ جو کسی دن ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہے خدا ہے کہ نہیں ہے. تو تو بہت، تو ان کی ایک غزل بہت عمدہ ہے صاحب. یہ دیکھیے، کہتے ہیں جو تیرے آستاں سے لوٹ آئے. چھوٹی بہر ہے. جو تیرے جو تیرے آستاں سے لوٹ آئے، جنت دو جہاں سے لوٹ آئے. جو تیرے، شیخ صاحب، جو تیرے آستاں سے لوٹ آئے، جنت دو جہاں سے لوٹ آئے. کہتے ہیں بندگی کے مقام سے آگاہ،
بندگی کے مقام سے آگاہ سرحد لامکاں سے لوٹ آئے. بندگی کے مقام سے آگاہ سرحد لامکاں سے لوٹ آئے. اب ناصر بھائی شعر سنیا ہے. کہتے ہیں کہ ماہ و انجم کے ساتھ تھے ہم بھی. ہاں، ماہ و انجم کے ساتھ تھے ہم بھی، مگر مگر درمیان سے لوٹ آئے. ماہ و انجم کے ساتھ تھے ہم بھی، ہم مگر درمیان سے لوٹ آئے. اب سنیے، یہ سب ذوق کی بات ہے. اگر آپ کو خراب چیزوں میں مزہ آ گیا تو یہ آپ کی پرابلم ہوئی ہے. اس پہ کیا پیارا شعر کہا ہے، کہاں گیا اپنا ڈاکٹر صاحب، سنیے. کہتا ہے لگ گیا جی قفس میں جن جن کا. قفس میں، پنجرے میں. لگ گیا جی لگ گیا جی قفس میں جن جن کا، بارہا آشیاں سے لوٹائے. قفس میں ہی لگ گیا. لگ گیا جی قفس میں جن جن کا، بارہا آشیاں سے لوٹائے. اب یہ بدذوقی تھا. بارہا تو کہ لگ گیا جی قفس میں جن جن کا، بارہا آشیاں سے لوٹا رہے. اب سنیے آپ، جن گلوں، شفا بھائی کیا پیارے شعر سنیے. جن گلوں کو جہاں سے نسبت تھی، جن گلوں کو جہاں سے نسبت تھی، جن گلوں کو جہاں سے نسبت تھی، حلقے گلستان سے لوٹ آئے. یہ صاحب نسبت کی کا تعلق ہے. جن گلوں کو جہاں جہاں سے نسبت تھی، حلقے گلستان سے لوٹ آ رہی ہے. اب سنیے صاحب، آ رہی ہے ایک آشنا آواز. آ رہی ہے ایک آشنا آواز، بے خودی ہم کہاں سے لوٹ آئے. آ رہی ہے ایک آشنا آواز، بے خودی ہم کہاں سے لوٹ آئے. کہتے ہیں بے خودی ہم کہاں سے لوٹ آئے. کہتے ہیں کاش احسان وہ خلد رانائی. اب دیکھیں پاکستان آ گئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کو کہہ رہے ہیں خلد، تو کہتے ہیں کہ کاش احسان و خلد رانائی ارد ہندوستان سے لوٹ آئے. ارد ہندوستان سے لوٹ آئے. تو یہ ان کی بڑی عمدہ غزل ہے. ان کے ایک دو شعر اور سنتے چلے. ایک صاحب انہوں نے شعر یہ کہا کہ جب جوانی کی دھوپ ڈھلتی ہے، جب جوانی کی دھوپ جب جوانی کی دھوپ جب جوانی کی دھوپ ڈھلتی ہے، خود سری سر جھکا کے چلتی ہے. ساری خود سری ختم ہوگی صاحب. خود سری جو تھی صرف جوانی تک محدود تھی. تو کہتے ہیں جب جوانی کی دھوپ ڈھلتی ہے، خود سری سر جھکا کر چلتی ہے. اف وہ معذوری نگاہ کہ جب اف وہ معذوری نگاہ کہ جب زندگی بندگی میں ڈھلتی ہے. زندگی اف وہ معذوری نگاہ کہ جب زندگی بندگی میں ڈھلتی ہے. کہتے ہیں سنیے آپ، بعض اوقات، سنیے صاحب شیخ صاحب، بعض اوقات دل کی دنیا بھی، بعض اوقات دل کی دنیا بھی آنکھ کے فیصلوں سے چلتی ہے. آنکھ کے فیصلوں سے چلتی ہے. کہتے ہیں بعض اوقات دل کی دنیا بھی آنکھ کے فیصلوں سے چلتی ہے. کہتے ہیں مسجدوں میں سکوت کیا مانے، مطلب خاموشی جو ہے. تو کہتے ہیں مسجدوں میں سکوت
کیا مانے؟ ارے میکدوں میں شراب ڈھلتی ہے، میکدوں میں شراب ڈھلتی ہے، کہتے ہیں کہ عشرت، ہاں، نہیں، کہتے ہیں دور حاضر کی دوستی بھی اے دانش، دور حاضر کی دوستی بھی اے دانش، کس قدر جلد رخ بدلتی ہے، کس قدر دور حاضر کی دوستی بھی دانش، کس قدر، ہیں؟ دیکھیے آج عارف بھائی کو مزہ آ رہا ہے. جی 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 دیکھیے آپ کی بات سے کوئی خوش ہوا ہو نا، یہ بہت خوش ہوئی ہے. نہیں نہیں نہیں. جی 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 اس میں جی 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 نہیں جی نہیں نہیں دو تین نہیں اس میں ہاں جی نہیں صاحب اس میں ہاں، نہیں نہیں صحیح اچھی بات ہے. اس میں اپنے اپنے خیال ہونا چاہیے اپنا اس میں. لیکن اس میں صاحب اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو یا عربی ادب ہو یا انگریزی ادب ہو بھی جو ہو، یہ جو ادب جو ہے صاحب لٹریچر، جس کو فنون لطیفہ بھی کہتے ہیں صاحب، یہ روح کی بہت اہم غذا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف بھی مطلب عربی ادب کا بہت سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، اس میں بھی وزن ہے. تو جو جو اشعار ہیں، جو شاعری ہے، اس کو مولانا سلیمان سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بہت بہترین اس کا ایک بات کی، انہوں نے کہا جو ادب ہے، شاعری ہے، یہ علمی دسترخوان کا نمک ہے، علمی کا نمک ہے کہ ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں، ایک اچھا لکھنے والا ہے، اس نے لکھتے لکھتے ایک بہترین شعر بیچ میں لکھ دیا، تو وہ پورے مضمون کا خلاصہ اس میں آ گیا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اشعار یاد رہتے ہیں، مضمون نہیں یاد رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ آپ کو یاد ہے، اشعار یاد ہے. اس زمانے میں کتنے بڑے بڑے مقررین تھی، ان کی کوئی بات نہیں یاد ہے. تو ایک فائدہ صاحب ادب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو مصروں میں کوئی پیغام مل جاتا ہے، دو مصروں میں. ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو، ہاں مطلب یہ اس کو آپ، اگر اس نے مجازی کہا ہے، آپ کا ذوق ہے کہ آپ اس کو آپ حقیقی میں تبدیل کر دیں، یہ اپنے ذوق کے اوپر ہے. تو اس لیے جو ہے
اردو ادب میں سوری ہمارے دینی گویا حلقوں میں شاعری کا مطلب بہت رواج رہا ہے. ہاں ہاں تو اس میں ہاں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اکثر اشعار ایسے ہیں جو شاعر جب کہتا ہے صاحب اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا دائرہ کیا ہے. مطلب اس نے کہہ دیا لیکن جو سننے والے نہیں جو سننے والے ہیں وہ جس معیار پہ ہیں تو وہ اس کو ایک نیا مطلب اور اس کو معنی دے دیتے ہیں. اس لیے کہا گیا شاعر صرف شاعری کر دے پھر ہٹ جائے. وہ ایک شعر ہے صاحب اس کا کس کا شعر ہے صاحب وہ شاید اس کا ارے جو بھی بشیر بدر کا بہت اچھا شعر ہے. کہتا نہیں اس کا نہیں ہے بلکہ اس کا وہ جو ہندو شاعر تھے اپنا لکھنؤ کے کشور بہانی نور کا ایک بڑا عمدہ شعر ہے. اس نے کہا میں غزل سنا کر اکیلا کھڑا رہا. اب دیکھیے میں غزل سنا کر اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. اس نے کہا میں غزل سنا کر اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. آپ نے شعر سنا. اب آپ کا جو بھی آپ فلاسفر ہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھا. آپ ڈاکٹر آپ نے اس کے اپنے تجربے سے دیکھا. ہر آدمی تجربہ. اب جو صاحب علم ہے صاحب دین ہے دانش ہے وہ اس کو اپنے پیرائے میں دیتے ہیں. تو اس لیے ادب کا اچھی بات یہ ہے کہ اگر ادب سے بالکل شعر و شاعری سے اگر کنارہ کشی ہو جائے گی سمجھا تو اس میں دل میں بھی سختی ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے نا اس سے بغاوت ہوتی ہے کہ آپ کو لٹریچر سے ہونا ضروری ہے. اور شاعری جو ہے وہ لٹریچر کا بہت بڑا حصہ ہے سمجھا. تو اشعار آپ یہ مت سوچیں کہ جو شعرا ہیں وہ بہت پاک دامن ہے. مطلب اکثر شعرا بالکل ٹون ہوتے تھے اکثر لیکن وہ مجبور تھے ان کو آپ ان کی شاعری کو دیکھیے ان کی شاعری کو دیکھیے وہ ایسے ایسے شعر کہہ جاتے ہیں کہ ان کو یقیناً خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ گئے اور کس کے مطلب کیا ہے. وہ سننے والے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس میں یہ مطلب ہے. جی جی تو جو اشعار ایسے ہیں جو واحیات ہیں ان کو اب مت پڑھیے لیکن جو اچھے شعرا ہیں جو اساتذہ ہیں ان کو ضرور پڑھیے. ان کو اساتذہ میں بھی بہت وہ لوگ بہک جاتے ہیں. جو بہک جاتے ہیں آپ ان کو آپ چھوڑ دیجیے لیکن اردو ادب سے آپ تعلق رکھیے ورنہ پھر وہ جی 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 صاحب لمبا ہو گیا پھر دعا کر لیں. السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی یاد جان اکرام. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. تعالیٰ جو کچھ پڑھا لکھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا ان کو صراط مستقیم پر تاحیات چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کے والدین کے قبروں کو روشن فرما. ان کی قبر کو جو ہے نا ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کے والدین کو بغیر حساب و کتاب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی جب خاتمہ ہو
تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.